اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ التین کو تجوید کے ساتھ حرف با حرف پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سورت کی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ التین مکے میں نازل ہوئی۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وتی، تا کے ساتھ یائے مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا یائے مدہ کہلاتی ہے، اسی لیے تا کو ہم نے یا کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا ہے 1 الف کے برابر۔ اور درمیان میں یہاں پر دیکھ لیجئے، واو کو ہم نے جب تا کے ساتھ ملایا، الف اور لام دونوں خالی حروف ہیں، ان کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ والتین، آگے پڑھیں گے واو زا زبر وز، یہاں پر بھی الف اور لام کو آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ ان کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے۔ زا یا زبر زئی، وزئی، اس ورڈ کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وزیتون، تو زیتون نہیں کہنا، زئی لفظ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو وہ والی یا یائے لین کہلاتی ہے، اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، زے کی بجائے ہم اس کو پڑھیں گے زئی۔ والزیتونی، جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون کی جو زیر ہے یہ ڈراپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو خالی نون ساکن رہ جائے گا، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ والزیتون، تھوڑا سا آپ نے یہاں پر کھینچ کر پھر سٹاپ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے۔ جب بھی حروف مدہ اور حروف لین سے اگلا والا حرف وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو ہم حروف مدہ اور حروف لین پر ٹمپریری مد کرتے ہیں، عارضی طور پر مد کرتے ہیں۔ ہم نے تو کو 1 سے لے کے 3 الف تک لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون بھی ساکن ہو گیا ہے۔ اس آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ والتین والزیتون، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ وَطُورِ سِینِین، اب دیکھیے وَطُوری، اس کو وَطُوری نہیں کہنا، طا کے اوپر کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم طا کو سختی سے پڑھیں، طا کے اوپر صرف حرکت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے تو ہم کھینچیں گے، اس کو سختی سے نہیں پڑھنا، وَطُوری نہیں کہنا، یہ پڑھا جائے گا وَطُوری، طا ہیوی لیٹر ہے، اس کو صرف آپ نے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَطُورِ سِینِین، یہاں پر بھی تقریباً ہر آیت جو ہے آپ نے اس کو لمبا کر کے پھر سٹاپ کرنا ہے، کیونکہ ہر آیت کے اینڈ پر ٹمپریری مد ہوگی، عارضی مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر سے پڑھیے، کیسے پڑھی جائے گی؟ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَهَذَا، ہا کے اوپر حرکت کھڑی ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کو کھڑا کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ تھوڑا اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے، لمبا پڑھنا ہے۔ وَهَذَا، ذال کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں دونوں الف خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھنا۔ بَلَدِ
امین، اس کو آمین نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ آ کے اوپر کیا ہے؟ صرف زبر ہے، کھڑی حرکت ہوتی تو ہم اس کو کھینچتے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے امین، آمین نہیں پڑھنا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، قاف ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، لیکن قاف کو جب دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کے اوپر جزم ہے، اور یہ 5 حروف جب بھی جزم کے ساتھ آتے ہیں، کون سی 5 حروف؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ جب بھی یہ ساکن ہوتے ہیں، ان کے اوپر جزم آتی ہے تو ہم ان پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ڈبل کرتے ہیں۔ آپ نے دال پر آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے، لقد، لقد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے خلق، لام کو قاف سے ملائیں گے، قاف بھی حروف قلقلہ میں ہے تو اس کو بھی آپ نے ساکن کرنے کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ خلق، خلقنا الانسان، نون ساکن پر آپ نے سافٹ غنہ کرنا ہے، یعنی کہ چھپا ہوا غنہ کرنا ہے، آواز آپ کی ناک میں چھپا کر آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ انسان، ان کر کے نون کی آواز پراپرلی آپ نے جو ہے ادا نہیں کرنی۔ لقد خلقنا الانسان فی، فا یا مد زیر فی، یہاں پر جو ہے مد ہے اور اس مد کا جو ہے ڈیوریشن 3 سے 4 الف کے برابر ہے، اس کو ہم کھینچیں گے۔ فی احسن، اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں؟ احسانی، سین کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے کیونکہ سین کے اوپر زبر ہے اور زبر زیر پیش والے حروف کو کھینچے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے احسنی تقویم، یہاں پر بھی قاف پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ اب سا کی آواز جو ہے نرمی سے ادا ہوگی، اور جب ہم اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے، جب بھی میم کے اوپر یہ والا نشان آئے تو میم پر غنہ لازمی کرنا ہے۔ ثم، اس کو ثم میم کو کھینچنا نہیں ہے، صرف یہاں پر غنہ کریں گے۔ ثم رددناہ، را زبر را، دال دال زبر دد، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے دال جو ہے سیکنڈ والا وہ ساکن ہے تو اسی لیے ہم نے اس پر بھی قلقلہ کرنا ہے۔ رددناہ، رددناہ نہیں کہنا، نون کے اوپر حرکت کھڑی والی ہے اسی لیے ہم نے نون کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ثم رددناہ اسفلا، اسفالا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے فا کے اوپر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اسفل سافلین، اس آیت کو پھر سے پڑھیے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اب یہاں پر دیکھیں إِلَّا الَّذِينَ نہیں، ہم اس کو پڑھ سکتے، اسلام کے اوپر بھی تشدید ہے اور اسلام کے اوپر بھی تشدید ہے، یعنی کہ دونوں کے اوپر شد ہے، دونوں کو سختی سے پڑھنا ہے۔ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، درمیان میں دونوں خالی الف ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یہ بھی نرم حرف ہے،
اس کے بعد امنو نہیں کہیں گے، آ کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اس کو بھی آپ نے کھینچنا ہے، آمنو۔ اس والے ورڈ کو بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آپ نے آئین کی آواز بالکل کلیئرلی پروناؤنس کرنی ہے، وَعَ، واو زبر وا، عین زبر آ، وَعَ، وَعَامِلُوا، آئین کو کھینچنا نہیں ہے، صرف اس کی ادائیگی کا آپ نے خیال رکھنا ہے بغیر کھینچے، وَعَامِلُوا، لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملانے ہیں، درمیان میں 4 حروف ہیں جن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، صاد کو بھی اور ہا کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، صاد کو ہیوی بھی پڑھنا ہے، صالحات، فلہم، غنہ نہیں ہونا چاہیے میم پر، ٹھیک ہے، فلہم اجر، جیم حروف قلقلہ ہے، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، را دو پیش رن، یہاں پر بھی آپ نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، یہاں پر بغیر غنے کے پڑھیں گے، اجر غیر ممنون، یہاں پہ ممنون، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو دہرا لیجئے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، فما، میم کے ساتھ الف ہے، اس کو ہم کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، یکذبک، اب یہاں پر دیکھیے با پیشبو کاف زبر کا، دونوں حروف بغیر کھینچے پڑھے جائیں گے، یکذبک ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یکذبک، اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، فما یکذبک بعد، اس کو بادو نہیں کہنا، ادھر بھی عین کی ادائیگی کرنے کی وجہ سے عین کو لمبا نہیں کرنا، عین ساکن ہے، بعد، بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بد، با دال زیر بد، با کو ڈائریکٹ دال کے ساتھ ملانے ہیں، یہاں پر بھی الف اور لام دونوں خالی ہیں، اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، بالدین، فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، علی، لام یا زبر لی، علی، اس کو علیہ اللہ نے کہنا، ٹھیک ہے، الیس اللہ، اللہ کے لام کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور ایک الف کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے، الیس اللہ بِأَحْكَمِ، ادھر بھی ہا کا مل نہیں ہوگا، بہا، بلکہ بازر بھی حمزہ ہا زبر آہ، حمزہ کو ہا کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو بھی دہرا لیجئے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔